آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، مزار قائد کی تقدس کی پامالی پر پولیس نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو گرفتار کر لیا ہے۔ مقدمہ شہری وکاس نے درج کرایا۔ پرچہ کٹوانے کے لیے رات بھر تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں کو بریگیڈ تھانے کے باہر احتجاج کرنا پڑا۔ مریم نواز نے الزام لگایا کہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری کے لیے پولیس کمرے کا دروازہ توڑ کر داخل ہوئی۔ مزار قائد کے تقدس کی پامالی۔ پولیس نے نون لیگی رہنما کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو دھر لیا۔ نون لیگی رہنما کو ہوٹل سے حراست میں لے کر تفتیش کے لیے عزیز بھٹی تھانے منتقل کیا گیا۔ گرفتاری پر نون لیگی رہنما عزیز بھٹی تھانے پہنچے۔ کارکنوں کی جانب سے شدید نعرے لگائے گئے۔ AR-Y نیوز کے سوال پر محمد زبیر آگ بگولا ہو گئے۔ جو انہوں نے یہ کیا مزار کے اندر وہ صحیح کیا۔ آپ کہاں سے آئے؟ میں AR-Y سے۔ تو مجھے پتا آپ کے سوال ہوگا۔ نہیں تو کیا مطلب، میں صحافی ہوں، میں تو سوال کروں گا نا۔ مریم نواز نے ٹویٹ میں الزام عائد کیا۔ پولیس ہوٹل کے کمرے کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئی اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو حراست میں لیا۔ گزشتہ روز مزار قائد پر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے نعرے اور ہلڑ بازی کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد شدید رد عمل سامنے آیا تھا۔ PTI قیادت لیگی رہنماؤں کے خلاف پرچہ کٹوانے بریگیڈ تھانے پہنچی۔ پولیس نے ٹال مٹول سے کام لیا تو کارکنوں نے تھانے کے باہر دھرنا دے دیا۔ علی زیدی نے چیف سیکرٹری اور پولیس کے خلاف اسمبلی میں تحریک استحقاق لانے کی تنبیہ کی۔ مسلسل احتجاج پر شہری وکاس کی مدیت میں رات کا مقدمہ درج کیا گیا، جس میں مریم نواز سمیت دیگر 200 افراد کو شامل کیا گیا۔ مقدمے میں قائد اعظم مزار آرڈیننس کی خلاف ورزی، جان سے مارنے اور ہنگامہ آرائی کی دفعات شامل کی گئیں۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے بھی کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے مزار قائد پر نعروں کو نامناسب قرار دے دیا۔ ساتھ ہی کہا کہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری سندھ حکومت کی ہدایات پر نہیں ہوئی۔ جس انداز میں کراچی پولیس نے گرفتاری کی وہ قابل مذمت ہے۔ پولیس کا اقدام PDM جماعتوں میں خلیج پیدا کرنے کی سازش کا حصہ ہے۔ ہم PDM میں خلیج پیدا کرنے کے اقدام کو ناکام بنائیں گے۔ پولیس کمرے کا دروازہ توڑ کر اندر گھس گئی۔ یہ ریاستی دہشت گردی ہے۔ لیگی رہنما محمد زبیر کہتے ہیں کہ مراد علی شاہ اور سعید غنی سے بات ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے واضح کہا ہے کہ ان کی پولیس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سندھ پولیس پر دباؤ ڈال کر سٹنگ آپریشن کیا گیا۔ محمد زبیر نے کہا کہ صرف کراچی کے تھانے کے باہر نہیں، پورے ملک میں سیاسی رد عمل دیں گے۔ آپ دروازہ توڑ کے اگر اندر گھسیں گے، کون سا ڈر خوف تھا کہ کیپٹن صفدر نے وہاں سے بھاگ جانا تھا؟ اس کی مذمت بھرپور انداز میں کرتے ہیں۔ یہ اسٹیٹ دہشت گردی ہے۔ وہ ایک الگ بحث ہے کہ جی وہ انہوں نے کرنا چاہیے تھا نہیں۔ CM سندھ نے یہ کنفرم کیا ہے، مراد علی شاہ نے کی پولیس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان پر شدید دباؤ ڈالا گیا تھا۔ تھانے کے اندر جانے کے مجھے الاؤ نہیں۔ بھائی اگر آپ اتنا ڈرتے ہیں تو مجھے چیکنگ کر لیں کہ میں بندوقیں یا کوئی بم تو نہیں لے کے جا رہا۔ کرنے والے نہیں ہیں، جو مرضی کر لیں۔ ایک آدھ گھنٹے میں اگر نہیں کچھ ہوتا تو پھر ہم اس کا پولیٹیکل رسپانس بھی کریں گے۔ صرف کراچی میں نہیں، صرف اس تھانے کے باہر نہیں، پورے پاکستان میں پولیٹیکل رسپانس کریں گے۔ مریم صفدر اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر سندھ کے مہمان تھے۔ وزیر اعلیٰ بتائیں کہ گرفتاری کے لیے ان پر کس کا دباؤ تھا۔ PDM میں شامل عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما زاہد خان نے سوال پوچھ لیا۔ کہتے ہیں سندھ پولیس نے دھاوا بولا اور کمرے کا دروازہ توڑ کر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو گرفتار کیا۔ اس وقت سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ بتائیں کہ گرفتاری کے لیے ان پر کس کا دباؤ تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو بتانا چاہیے کہ کس کے حکم پر محمد صفدر کی گرفتاری ہوئی۔ اور آپ کو بتائیں کہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو بریگیڈ تھانے منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ بریگیڈ تھانے کے باہر موجود ہیں ہمارے نمائندے نذیر شاہ۔ نذیر، آگاہ کیجیے گا، کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں آپ وہاں پر اس وقت؟ دیکھیں، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر ایوان کا مقدمہ بریگیڈ تھانے میں درج کیا گیا تھا، لیکن ان کو عزیز بھٹی تھانے صبح ہی منتقل کر دیا تھا۔ اس وقت بھی عزیز بھٹی تھانے کے اندر وہ موجود ہیں، جہاں پر وکلاء اور کارکنان کی بڑی تعداد تھانے کے باہر موجود ہے، اور خصوصی بختر بند گاڑی جسے APC کہا جاتا ہے اسے تھانے کے اندر داخل کر دیا گیا ہے، جس کے اندر بٹھا کر ان کو عدالت روانہ کیا جائے گا۔ اندر اس وقت SP انویسٹیگیشن، SP آپریشن، SHO تفتیشی افسران موجود ہیں۔ دستاویزات تیار کی جا رہی ہے۔ AR-Y نیوز نے
نے لمحہ بلمحہ اپنے ناظرین کو ہر خبر سے باخبر رکھا. کچھ دیر پہلے ہم نے بتایا تھا کہ تفتیشی پولیس نے بختر بند کو طلب کیا جو کہ اس وقت اندر داخل ہو چکی ہے, اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر ایوان کو مزار قائد کا تقدس پامال کرنے اور شہری کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے کے تحت عدالت پیش کیا جائے گا, جہاں تفتیشی جو افسران ہیں ان کی جانب سے ریمانڈ کی استدعا کی جائے گی, جس کے بعد ممکنہ طور پہ ان کا, کیونکہ جو 506(b) اس کے اندر جو دفعہ ہے جسے جان سے مارنے کی دھمکی کہا جاتا ہے, وہ ویسے تو نان بیلیبل دفعہ ہوتی ہے جس میں ضمانت نہیں ہو سکتی, لیکن اس کے اندر اگر کوئی قانونی نکات ہوئے تو عدالت سے ان کی ضمانت بھی ہو سکتی ہے یا جیل کسٹڈی بھی ہو سکتی ہے, لیکن پولیس کوشش کرے گی ان کا ریمانڈ حاصل کرے. اور مزار قائد کا جو تقدس پامال کیا گیا تھا اس کے اندر مریم نواز, مریم اورنگزیب, عابد جو گجر ہیں, اس کے علاوہ جو دیگر رہنماؤں سے 200 بریگیڈ تھانے میں مقدمہ درج کیا گیا تھا, جبکہ کیپٹن صفدر کو عزیز بھٹی تھانے منتقل کر دیا گیا ہے. ہمارے نمائندے عزیز شاہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو عدالت میں پیش کیا جائے گا, اور جس عدالت میں انہیں پیش ہونا ہے وہاں پر سیکیورٹی کافی سخت کر دی گئی ہے. فاروق سمی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے جانیں گے کہ وہاں پر وہ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں. فاروق, آگاہ کیجیے گا کیسے سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں؟ جی, اگر بات کی جائے کیپٹن صفدر کی عدالت میں پیشی کے موقع پر اس وقت سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں. پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ 45 منٹ میں آئندہ کیپٹن صفدر کو یہاں پیش کیا جانا ہے, جس کے لیے جو ہے حفاظتی جو ہے انتظامات سخت کرتے ہوئے اضافی سیکیورٹی بلوائی گئی ہے. ڈنڈا بردار جو ہیں وہ پولیس اہلکار ہیں, ان کا خصوصی اسکواڈ یہاں پر ہے. اس کے ساتھ ساتھ بم ڈسپوزیبل اسکواڈ کے جو عملہ ہے اس نے یہاں پر جو ہے پورا صفائی کا عمل کیا ہے, سویپنگ کا عمل مکمل کیا ہے, اور اب سے کچھ دیر بعد یہاں پہ ان کو لایا جائے گا. پاکستان مسلم لیگ نون کے جو لائرز ونگ ہیں اس کے وکلا کی ایک بڑی تعداد میں یہاں پر پہنچ گئی ہے جو اس کیس کے اندر پیش ہوں گے. ان کا یہ کہنا ہے کہ مقدمے میں جو 506(b) کی دفعہ ہے وہ جو ہے وہ بدنیتی پہ مبنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم مقدمے میں جو FIR ہے اس کی دفعات کی بات کریں, جس میں قائد اعظم جو آرڈیننس ہے, مزار آرڈیننس ہے, جس کی بے حرمتی پہ یہ 6, 8 اور 10 جو ہے وہ دفعات شامل کی گئی ہیں, اس پہ زیادہ سے زیادہ 3 سال کا جو ہے وہ سزا ہو سکتی ہے. اور اس حوالے سے اگر حکومت چاہیں تو اس حوالے سے خصوصی طور پہ جو ہے وہ ٹرائل کے لیے علیحدہ سے جو ہے اسپیشل کورٹ بھی بنا سکتی ہے اور اس کی جوڈیشل مجسٹریٹ بھی سماعت کر سکتے ہیں. اب سے کچھ دیر بعد ان کو یہاں پر پیش کیا جائے گا. پولیس کی جانب سے مزید ریمانڈ کی استدعا کی جائے گی کیونکہ 200 سے زائد نامعلوم ملزمان بھی ہیں. تو تاہم جو پیپلز جو مسلم لیگ لائرز ونگ کے وکلا ہیں یہاں پر موجود, ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی کوشش ہوگی کہ ریمانڈ نہ ہو. جی ٹھیک ہے, ان کی کوشش ہوگی کہ ریمانڈ نہ ہو. فاروق سمی ہمیں صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے کہ عدالت کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے. بہت شکریہ آپ کا. سابق وزیر اعظم نواز شریف اور مریم نواز کے درمیان رابطہ ہوا ہے. مریم نواز نے نواز شریف کو کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری سے متعلق آگاہ کیا. کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری کے بعد PDM کے مختلف سربراہان کے درمیان بھی رابطہ ہوا ہے. تو سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ان کی صاحبزادی مریم نواز کا رابطہ ہوا ہے, اور مریم نواز کی جانب سے نواز شریف کو آگاہ کیا گیا کہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو گرفتار کر لیا گیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری کے بعد PDM کے مختلف سربراہان کے درمیان بھی رابطہ ہوا ہے. مشیر داخلہ شہزاد اکبر نے مریم نواز سے ٹویٹر پر سوال کرتے ہوئے کہا کہ محترمہ, سندھ پولیس بلاول کے مکمل اور براہ راست کنٹرول میں ہے. یا تو گرفتاری آپ اور اتحادیوں نے پبلسٹی سٹنٹ کی خاطر کروائی, یا تو آپ لوگ تاحال ایک دوسرے کے خلاف کام کر رہے ہیں. مریم نواز بتائیں دونوں میں سے کون سی بات سچ ہے؟ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری اور مریم نواز کے الزام پر وفاقی وزیر علی زیری نے کہا ہے کہ کوئی دروازہ نہیں توڑا گیا, جھوٹ بولا جا رہا ہے. FIR میں نامزد باقی لوگوں کے خلاف ابھی تک ایکشن نہیں ہوا. سے میں خود وہاں تھانے گیا, رات کا انتظار کرتے رہے. صبح 5:30 بجے جو FIR کٹی. کلاؤن کا سرکس تو اریسٹ ہو گیا ہے, لیکن جو باقی تھے ایکٹرز وہ بھی باہر ہیں. اگر آپ ویڈیو دیکھیں تو آپ کو سارے نظر آ رہے ہیں آرام سے کھڑے ہوئے. وہاں نہال ہاشمی بھی ہے, یہ نانی بھی ہیں, مجھے لگتا ہے زبیر عمر بھی صاحب وہیں کہیں آگے پیچھے گھوم رہے تھے. یہ کیسے باہر کھڑے؟ 200 لوگ انہوں نے FIR میں نامنیٹ کیے, نامعلوم. جن کی شکلیں نظر آ رہی ہیں وہ تو نامعلوم نہیں ہے نا. وائی اونلی اریسٹ ون گائے؟ اریسٹ تو سارے کو کرنا چاہیے. اور پھر جھوٹ بول رہے کہ دروازہ توڑ دیا. کوئی دروازہ نہیں ٹوٹا. یہ گانے گاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ رہا ہے. آپ کی اسکرین پہ سارے پاکستان میں نے ٹویٹ بھی کی وہ ویڈیو. صبح آرام سے گاڑی میں بیٹھ رہا ہے, ہاتھ چلا رہا ہے اور ووٹ کو عزت مانگ رہا ہے. اور اب تو معذرت کا آپشن ختم ہو گیا نا, بیکاز وہ معذرت کا ٹائم بھی نکل گیا. چوری اور اوپر سے سینہ چوری.
صفدر اور مریم نے قائد اعظم کے مزار پر ہلڑ بازی کی، اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ جرم دیکھیں، یہ نہ دیکھیں کہ کس نے گرفتار کیا ہے، اس کا سیاست سے نہیں ملکی وقار سے تعلق ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز مزار قائد کی بے حرمتی پر برہم، کہتے ہیں عمران خان نواز شریف کو نہیں چھوڑیں گے، انہیں واپس لا کر جیل میں ڈالیں گے۔ اداروں اور اس کے سربراہ پر حملہ فوج کو تقسیم کرنے کے مترادف ہے۔ صفدر نے کیا کیا ہے، مریم نے کیا کیا ہے، قائد اعظم کے مزار پہ جا کے انہوں نے جو ہلڑ بازی کی ہے، یہ صرف اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے، یہ ہم الاؤ نہیں کریں گے، اس بات کو بھول جائیں گے کس نے گرفتار کیا ہے۔ آپ جرم دیکھیں، یہ تو ہمارے ملک کا وقار ہے، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نواز شریف رول آف لا کی رسپیکٹ کرنا اس کا فرض ہے، یہ اس کی چوائس نہیں ہے، تو یہ تو ہم نہیں مانیں گے اور نہ چھوڑیں گے، نہ عمران خان چھوڑے گا۔ بعض فقیر نہیں ہوتے جو اپنے آپ کو کبھی ٹنڈا بنا دیتے ہیں، کبھی لنگڑا بنا دیتے ہیں، اور جب شام ہوتی ہے تو مزے سے اٹھ کے اور چل کے تو چلے جاتے ہیں۔ اس نے وہ کام کیا ہے، ہم اس کو واپس لائیں گے، ہم جیل میں ڈالیں گے۔ انہوں نے اداروں کے بارے میں بھی بات کی، ان کی لیڈرشپ کے بارے میں، اٹیک کرنا فوج کو تقسیم کرنے کے مترادف ہے۔ چوروں کی تنقید ہم نہیں مانیں گے، ہم چوروں کو نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے آپ کی ان جلسیوں سے، پوزیشن کے لیے تو ان کا دسمبر تو گجرانوالے کے جلسے میں ہی آ گیا۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری، وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے مزار قائد کے قوانین شیئر کر دیے، کہتے ہیں یہ ہے وہ قانون جس کے تحت محمد صفدر کو گرفتار کیا گیا۔ ایک طرف کہتے ہو قانون کی عملداری کرو اور دوسری طرف منافقت، آپ لوگوں نے قانون کی کبھی عزت نہیں کی، اب عمل ہو رہا ہے تو ہونے دو۔ ایک اور ٹویٹ میں شہباز گل نے کہا پی ڈی ایم کی پہلی وکٹ دوسرے ہی اوور میں گر گئی، کراچی جلسے میں خطاب نہ کرنا اس بات کا اشارہ ہے پی ڈی ایم کو نواز شریف قبول نہیں، ابھی تو مزید وکٹیں گرنا باقی ہیں، رسوائی اور ذلت پی ڈی ایم کا مقدر ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں کہ مزار قائد کے تقدس کی پامالی پر کارروائی لازمی تھی، سندھ پولیس نے پیشہ ورانہ طرز عمل کا مظاہرہ کیا، مریم نواز خاتون ہیں، اب ان کو کیا گرفتار کریں۔ پولیس نے ایک پروفیشنلزم کا مظاہرہ کیا ہے کہ قانون کے مطابق ان کو سزا ملنی چاہیے۔ ویڈیو میں بھی آپ دیکھیں تو نعرے کیپٹن صفدر جو ہیں وہ لگا رہے تھے، وہ انکریج کر رہی تھی مریم نواز، خاتون ہونے کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ کنسیشن ہمارے قانون میں بھی ہے، اور سندھ پولیس نے اسی لیے میرا خیال ہے کہ ان کو گرفتار نہیں کیا۔ وہ تو خاتون ہے، ان کو کیا گرفتار کرنا ہے اس پہ۔ کیپٹن صفدر ویسے بھی مجھے لگتا ہے ذہنی طور پہ وہ ہلے ہوئے ہیں، تو میرے خیال میں ایک تو جب سندھ پولیس نے ان کو پکڑ ہی دیا ہے تو لگے ہاتھوں ان کا دماغی معائنہ بھی کروا لے۔ اور ابھی آپ کو آگاہ کریں کہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری پر وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اہم میٹنگ جاری ہے، اور ذرائع کا بتانا ہے کہ سینئر پولیس افسران بھی میڈیا سے بات نہیں کر رہے ہیں، اور اس اہم میٹنگ میں کیا ڈسکس کیا جا رہا ہے کامل عارف ہمیں آگاہ کریں گے۔ کامل آگاہ کیجیے گا۔ جی دیکھیے، آج صفدر صاحب کی گرفتاری کے بعد سے اب تک سب کو تلاش ہے آئی جی سندھ اور ایڈیشنل آئی جی کراچی کی، اور ہم بھی ان کو تلاش کر رہے ہیں، ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ اس ٹائم پہ جو ہمیں ذرائع بتاتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ایک میٹنگ چل رہی ہے جس میں پیپلز پارٹی کے دیگر رہنما بھی شریک ہیں، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ آئی جی سندھ اور ایڈیشنل آئی جی کو بھی وہاں طلب کیا گیا ہے، لیکن ابھی تک وہ ایڈیشنل آئی جی اور آئی جی سندھ وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچے یا نہیں پہنچے اس کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کیپٹن صفدر کی گرفتاری کے بعد سے ایک اہم میٹنگ چل رہی ہے جس میں اس بات کا تعین کیا جا رہا ہے کہ کیپٹن صفدر کی گرفتاری کیسے عمل میں آئی، اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بھی اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ ذرائع کے مطابق خود اس واقعے کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور ہماری اطلاعات کے مطابق آئی جی سندھ اور ایڈیشنل آئی جی کراچی دونوں کو وزیر اعلیٰ ہاؤس طلب کیا گیا ہے، لیکن اب تک وہ پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے اس کا بھی باقاعدہ طور کے اوپر بتایا نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا آگاہ کرنے کے لیے۔ اور ابھی خبر آپ کو دیں کہ مریم نواز کی شاہد حقان عباسی، محمد زبیر، مفتاح اسماعیل اور دیگر سے مشاورت کی گئی ہے، اور مریم نواز نے وکالت نامے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا ہے، ذرائع ایسا بتاتے ہیں۔ ارباب چانڈیو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ارباب بتائیے گا اس حوالے سے مزید کیا بتاتے ہیں ذرائع؟ جی، جہاں پر مریم نواز اس وقت ہوٹل میں موجود ہے وہاں پر ہم بھی موجود ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے وکیل یاسین آزاد نے اس بات کی تصدیق کی کہ ابھی تک مریم نواز نے وکالت نامے پر دستخط نہیں کیے، اور ابھی تک کی صورتحال یہ انہوں نے بتائی کہ انہوں نے وکالت نامے پر دستخط سے انکار کر دیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بھلی مجھے گرفتار کیا جائے میں وکالت نامے پر دستخط نہیں کروں گی۔ وہاں پر وکیلوں کے ایک اور گروپ جو جن کا تعلق بہرحال مسلم لیگ نون سے ہے، انہوں نے یہ بتایا کہ کیپٹن صفدر نے وکالت نامے پر دستخط کر دیا، اور وکیلوں کا وہ گروپ جو ہے
वो यहाँ से कैप्टन सफदर का जो वकालतनामा है वो लेकर अदालत की तरफ चला गया है। जबकि ये भी बताया जा रहा है कि जो मुशावरत हो रही है उसके बाद जो है मरियम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। बहुत शुक्रिया आपका अरबाब। अभी एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। बराह रास्त आपको ले चलेंगे कराची में इस वक्त पीटीआई रहनुमाओं की न्यूज कॉन्फ्रेंस जारी है। जबरदस्ती रोका गया था और बाहर से निकलने नहीं दिया जा रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची डिवीजन इसकी मजम्मत करती है और हम समझते हैं कि सहाफ़ी अपना एक बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं, सच्चाई दिखाने में, हकीकत दिखाने में, इंसाफ को बुलंद करने के लिए अपना एक रोल अदा कर रहे हैं। तो ये जो वाक़या कल सहाफ़ी के साथ हुआ है, जिस तरीके से तशद्दुद किया गया है, इसकी हम मजम्मत करते हैं। और उसके साथ साथ अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं इस बात की भी सख्त अल्फाज के अंदर मजम्मत करूँगा कि जो अल्फाज अफवाज पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, जो लहजा अफवाज पाकिस्तान के लिए गुजरांवाला के जलसे के दौरान इस्तेमाल किए गए हैं, जो अल्फाज नवाज शरीफ ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के लिए इस्तेमाल किए हैं, उसकी भी हम सख्त अल्फाज के अंदर मजम्मत करते हैं। और एक दफ़ा फिर याद दिलाना चाहते हैं कि ये हमारी वो फ़ौज है कि जब हम सो रहे होते हैं तो ये सरहदों में बैठ कर इस मुल्क की हिफाजत कर रहे होते हैं, ये अपनी जानें दे रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इनके ऊपर रहे हैं। और अगर ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ तो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा पाकिस्तानी नहीं है जो कि आपकी इन बातों को बर्दाश्त करेगा। उसके साथ साथ मैं हलीम भाई ने बताया कि मैं इसमें बस इतना ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि हम सिंध पुलिस को जो है वो खिराज तहसीन पेश करते हैं कि कल उन्होंने 10 घंटे तक हम वहाँ पर बैठे, हमने वहाँ पर एहतजाज किया और आखिरकार उन्होंने अपनी वर्दी का हक अदा करा। और ये FIR सुबह के मेरे ख्याल से 5:30-6 बजे जाके उन्होंने FIR काटी। और उसके बाद तो जाहिर है कि हम सो गए थे, लेकिन हमें ये यकीन था और उम्मीद थी कि हमारी पुलिस जो है वो इस घटिया शख्स को जाके अरेस्ट भी करेगी जो उन्होंने करा। अब ये मैसेज पूरे पाकिस्तान के लिए है कि सियासी शख्स के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए मैसेज है कि कोई भी शख्स जब कराची आए और मज़ार कायद वो जाए तो वहाँ पर जाके इसने दुआ करनी है, एहतराम से रहना है, इज़्ज़त से बाहर निकलना है। कोई ऐसी बात या कोई ऐसा सियासी काम नहीं करना जिसकी वजह से उस जगह का जो तकद्दुस है वो पामाल हो। उसके साथ साथ कुछ बातें मैं कल के जलसे के ऊपर भी करना चाहूँगा। और कल के जलसे में हमने सबसे बड़ी बात देखी जो साबित हुआ कि बिलावल तो अव्वल नंबर का झूठा निकला, अव्वल नंबर का झूठा निकला। जिस तरीके से उन्होंने कराची के पैकेज के लिए बात की, जिस तरीके से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के इनिशिएटिव्स के लिए कराची के लिए उन्होंने कहा, तो वो साबित हो गया कि बाप की जो तरबियत है वो जरदारी के बच्चे को यही है कि झूठ की बुनियाद पर सियासत करनी है, अपने ज़ाती मुफाद के बिना के ऊपर सियासत करनी है और अपने ज़ाती मुफाद के लिए सियासत करनी है। इन सियासतदानों को पाकिस्तान से कोई गर्ज नहीं है। इन सियासतदानों को जो 12 सियासी जमातों का टोला था जिन्होंने अपनी दिन रात मेहनत करके कोशिश की कि इस जलसा गाँव को वो भर दें, जिसमें फिर भी वो नाकाम हुए। आप अंदाज़ा लगाएं। हलीम आदिल शेख न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि सिलेक्टेड वज़ीर आज़म खुद को जमहूरियत कहता है, इससे ज़्यादा आमिराना सोच क्या होगी। सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स को हमारे पेज पर आना पड़ेगा वरना सबको जाना पड़ेगा। कराची जलसे में बिलावल भुट्टो हुकूमत पर बरस पड़े। सिलेक्टेड वजीर आजम कहता है मैं जमहूरियत हूँ, डेमोक्रेसी तो मैं हूँ। इससे ज्यादा आमराना सोच क्या होती है, कठपुतली की औकात क्या है। इस सिलेक्टेड को, इनके सिलेक्टर्स को हमारा पेज पे आना पड़ेगा वरना इन सबको जाना पड़ेगा। कराची को अलग करने के साजिश पक रहा है कि इलेक्ट्रिक आवाम का खून चूस रहा है। 1000 अरब रुपया का पैकेज यू टर्न निकला, आपके लिए एक नया रुपया नहीं है। सिंध में एक तूफान उठ रहा है, होश के नाखून लो। अगर वेडनेसडे तक इन्होंने ये ऑर्डिनेंस वापस नहीं लिया तो सेनेट में रेजोल्यूशन पास करके एक लात मार के इस ऑर्डिनेंस को बाहर फेंक। आइलैंड्स ये किसी के बाप के जागीर नहीं है, ये सिंध और बलूचिस्तान के अवाम के मिल्कियत है। एक शख्स चीख चीख कर अपनी नाकामी पर मातम कर रहा था, हरकतों से खौफ झलक रहा था। गुजरांवाला के जलसे से ही घबराना शुरू हो गए। कराची में बाग़े जिन्ना के पंडाल से मरियम नवाज की वज़ीर आज़म पर तनकीद, कहा बड़ों की लड़ाई में बच्चों का काम नहीं,
فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہوگا تو غداری کی داستانیں دنیا بتائے گی۔ ایک شخص چیخ کر اپنی ناکامی ماتم کر رہا تھا، حرکات اور سکنات سے خوف جھلک رہا تھا۔ گجرانوالہ کا جلسہ ہوا اور تم گھبرانا شروع ہو گئے۔ بڑوں کی جو لڑائی ہے اس میں بچوں کا کوئی کام نہیں ہے۔ ایک یا دو افراد ادارہ نہیں ہوا کرتے۔ تم سے تمہاری ناکامیوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، فوج کے پیچھے چھپ جاتے ہو۔ ڈرپوک آدمی، فوج کو اپنی نالائکی چھپانے کے لیے ناکام سیاست کے لیے استعمال کرتے ہو۔ نہ عمران خان کا نام لینا پسند کرتی ہوں، وزیر اعظم مانتی ہوں، نہ میں نے اس کی جعلی حکومت کو کبھی تسلیم کیا ہے۔ غداری کھیلنا ہے تو ایک فورن فنڈنگ کا فیصلہ ہوگا، تمہاری غداری کی داستانیں پوری دنیا بتائے گی۔ نیب عمران خان کے حکم پر چلتی ہے۔ مجھے کہا کہ یہ بچی ہے لیکن نانی ہے۔ ایک ان میں سے نانی ہوگی ہے لیکن میرے لیے بچہ ہی ہیں وہ۔ 2 بچوں کی نانی ہوں۔ بلاول کو اور مجھے کہتے ہو یہ حرام کے پیسے پہ پلے ہیں۔ بلاول کے مریم نواز کے آباء و اجداد کیا ہیں پوری دنیا جانتی ہے۔ بلاول آپ وعدہ کرو انتخابی میدان میں لڑیں گے لیکن آپس میں نہیں لڑیں گے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا بلاول بھٹو کو کراچی کے کسی بھی حلقے سے الیکشن لڑنے کا چیلنج۔ کہتے ہیں الیکشن لڑ کر دکھائیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ منافقت کی سیاست جو ہے نا اپنے عروج پر ہے۔ بند کمرے کا بیانیہ کچھ اور ہے، جلسے کا بیانیہ کچھ اور ہے۔ ہم دیکھتے یہ کتنی دیر کھڑے ہوتے ہیں اس بیانیے کے اوپر پیپلز پارٹی والے۔ وہ سٹیکس ہیں ان کے سسٹم کے اندر، ان کی سندھ کی حکومت ہے، وہ کہیں چھوڑ کے جانے ہی نہیں والے۔ یہ جلسہ کھیلتے رہیں گے اور یہ تقریریں کرتے رہیں گے۔ میری بلاول سے درخواست یہ ہوگی کہ اپنی سندھ حکومت سے بولیں، جو کراچی دشمنی آپ 12 سال سے دکھا رہے ہیں، جس طریقے سے کراچی کا حق چھین رہے، وہ کراچی کا حق چھیننا چھوڑ دیں، کراچی کی کچھ خدمت کریں، اس کے بعد جو ہے جتنے مرضی جلسے کرنے کر لیں۔ بلاول کو چیلنج ہے، جس دن الیکشن لڑنا چاہیں نا بتائیں، اور آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور پی ایس پی سربراہ مصطفیٰ کمال کی گزشتہ روز کے جلسے کے قائدین پر تنقید۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کے لیے کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ کراچی میں جلسہ ہو رہا، 10 جماعتیں مل کر کل کراچی آئیں تو میں کل یہ ڈھونڈتا رہا کہ کوئی تو لیڈر ہوگا ان 10 پارٹیوں میں کہ کوئی شہر کے سینسس کے اوپر بات کرے گا۔ نہیں آئی۔ میں اتنے بڑے ریولوشنری لیڈران وہاں پر انقلاب کی باتیں کر رہے تھے تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کسی لیڈر میں اتنا ظرف ہوتا کہ وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ٹھیک ہے ہم انقلاب لے کر آنا چاہ رہے ہیں لیکن ذرا سندھ میں آپ کی حکمرانی ہے، ذرا یہاں کے لوگوں کو اختیارات اور وسائل نیچے دیں۔ نہیں آواز آئی، کچھ بھی نہیں، کسی نے ایک جملہ نہیں ادا کیا ہے۔ کراچی میں سندھ کو توڑنے کی سازش کی گئی ہے کہ 7 ڈسٹرکٹ بنا دیے گئے، 6 سے 7 لسانی بنیادوں پر تقسیم کی جا رہی ہے، کسی نے آواز نہیں لگائی۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ العزیزی اور ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف طلبی کے اشتہارات شائع کر دیے گئے۔ نواز شریف کو بذریعہ اشتہار 24 نومبر کو پیش ہونے کا حکم دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ نواز شریف کی حاضری یقینی بنانے کے لیے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے جس کی تعمیل نہ ہو سکی۔ لندن کے 2 اخبارات میں اشتہار شائع کرنے سے متعلق متفرق درخواست پر فیصلہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگا۔ عدالتی احکامات کی روشنی میں اشتہارات آج 2 اخبارات میں شائع کرائے گئے ہیں۔ اشتہار کے متن کے مطابق ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف 6 جولائی 2018 کو 10 سال قید اور 8 ملین پاؤنڈ جرمانے کی سزا اور انتخابات میں حصہ لینے کے لیے نااہل قرار دیا گیا تھا۔ اوکاڑا کے اڈا گیمبر کے قریب نواحی گاؤں میں مکان کی چھت گر گئی جس کے ملبے تلے دب کر 4 بچے اور ایک خاتون جاں بحق ہو گئی۔ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق مکان زیر تعمیر تھا اور چھت پر ملبہ رکھا ہوا تھا جس کا لوڈ چھت برداشت نہ کر سکی اور گر گئی۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو کی 3 ایمبولینسز، فائر اور ریسکیو وہیکلز فوری طور پر جائے حادثہ پر پہنچ گئے۔ جنسی زیادتی اور تشدد نامنظور۔ وسیم اکرم کی اہلیہ شنیرہ اکرم کا جنسی جرائم کے خلاف آگاہی دینے کا منفرد انداز، مردوں کو ناخن پر پینٹ کروا کر مسئلے کو اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ شنیرہ اکرم اور اداکار عدنان صدیقی بنے باخبر سویرا کے مہمان۔ شنیرہ اکرم کہتی ہیں کہ آسٹریلیا کے بعد پاکستان میں اس مہم کو خوب پذیرائی ملی ہے۔ وسیم اکرم سمیت پاکستان کی دیگر نامور شخصیات، کھلاڑیوں اور فنکاروں نے اپنے ناخن پینٹ کر کے معصوم بچوں سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ This is a campaign that had been run in Australia for the last 4 years. So I thought this campaign could fit
in with Pakistan and empower men of the country to stand up. Pakistan, look at the response by these celebrities and sports stars banding together, and it's really about saying to end the violence, we must break the silence. One nail signifies the silence of the millions of children that are at home right now, or it's child abuse in this country has got to stop, every form. खुदा के वास्ते इस किस्म के सवाल करना बंद कर दीजिए कि यार मर्द को ये क्या ज़रूरत थी नाखून पेंट करने की। मर्द वो है जो इसके खिलाफ उठें और बात करें। Now you need your nails Oh, sure, sure. और अभी आपको बताएं कि मरियम नवाज शरीफ की खवातीन विंग के ओहदेदारान से मुलाकात हुई है। उन्होंने क्या बातचीत की है, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या हाल है सब? अम्मी हेलो, हाँ नहीं न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ARYnews.tv और देखते रहिए ARY न्यूज़।